الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین اکرام و حاضرین اکرام و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس احادیث مبارکہ کا ہمارا سلسلہ چل رہا تھا۔ آج کا ہمارا تیسرا درس ہے، اور انوار الاحادیث جس کو مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کثیر احادیث طیبہ نقل کی ہیں، ان کا درس چل رہا تھا۔ آج کا ہمارا تیسرا درس ہے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بد مذہب۔ بد مذہب کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز کچھ احادیث مبارکہ، کچھ اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے فرامین آپ احباب تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آج کی جو اس موضوع کی پہلی احادیث میں نے آپ احباب کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، مشکات شریف کی احادیث مبارکہ ہے، اور انوار الاحادیث کی میں اس احادیث کو مذکور کیا گیا ہے، اور اس کے راوی حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من وقر صاحب بدعت، فرمایا جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم کی، توقیر کی، پھر آگے فرمایا فقد عانا علی اہدم الاسلام، تو اس نے اسلام کے ڈھانے پر اس کی مدد کی، یعنی اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، اسلام کو نیچے دکھلانے کے لیے اس نے اس انسان کی مدد کی۔ یہ بد مذہب کی ایک پہچان ہے۔ اسی موضوع کے متعلق ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو ابن عساکر میں یہ حدیث مبارکہ مذکور ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے جو راوی ہیں، جو اس حدیث مبارکہ کو جس نے حضور علیہ السلام سے روایت کیا ہے، وہ ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا رأیتم صاحب بدعت فاکفروا، فرماتے ہیں کہ جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو، فاکفروا فی وجہہ فإن اللہ یبغض کل مبتدع، جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس کے سامنے سے سرشری، یعنی اس کے سامنے سے اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کرو، اس کے بالکل اس سے ہم کلام ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آگے فرمایا فإن اللہ یبغض کل مبتدع، اس لیے کہ خدا تعالی ہر بد مذہب کو، خدا تعالی اللہ رب العزت ہر اس انسان کو جو بد مذہب کے راستے کو اختیار کر رہا ہے، بد مذہب کے راستے پر چل رہا ہے، اس کو اسلام کا دشمن سمجھتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے حضور علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے چند الفاظ میں ہماری نصیحت، واعظ و نصیحت فرمائی۔ چنانچہ اس طرح اسی موضوع کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو کہ دارقطنی میں اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے، اور اس کو روایت کرنے والے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اہل البدع کلاب اہل النار، فرمایا کہ بد مذہب دوزخ والوں کے کتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معزز ناظرین کرام، ایک اور حدیث مبارکہ آپ حضرات کی اسی موضوع کے ریلیٹڈ، اسی موضوع کے متعلق آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ ابن ماجہ جو کہ سیاہ ستہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس میں ایک حدیث مبارکہ اسی موضوع کے متعلق مذکور ہے، جس کے راوی، جس کو روایت کرنے والے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يقبل اللہ لصاحب بدعت، اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالی اللہ رب العزت کسی بد مذہب کا روزہ قبول نہیں فرماتا۔ فرمایا ولا صلاۃ ولا صدقۃ، اور نہ ہی کسی بد مذہب کی نماز قبول کرتا ہے، اور نہ ہی کسی بد مذہب کا صدقہ قبول فرماتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ولا حج ولا عمرۃ،
نہ ہی کسی بد مذہب کا حج قبول کرتا ہے اور نہ ہی اس کا عمرہ قبول کرتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ولا جہاد ولا صرف ولا عدل یخرج من الاسلام کما تخرج الشجرۃ من العجین۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہ جہاد قبول فرماتا ہے، نہ نفل قبول فرماتا ہے، نہ روزہ قبول فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس انسان کو، اس بد مذہب کو اس طرح سمجھا جاتا ہے ولا عدل یخرج من الاسلام کما تخرج الشجرۃ من العجین، یہاں تک بد مذہب دین اسلام سے ایسا نکل جاتا ہے جس طرح کوئی انسان آٹا گوندتے وقت آٹے سے ایک بال نکل آئے، اس طرح وہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، چند احادیث مبارکہ میں نے بد مذہب کے حوالے سے جو کہ نوال حدیث میں مذکور ہے، امام رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔